مرزا کے چیلے عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے کہتے ہیں جناب انجینئر مرزا صاحب تو قرآن سے بات کرتے ہیں، حدیث سے بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 2-4 آیتیں پڑھ کے قرآن سے اور بعد میں قرآن کا انکار کیا جائے، قرآن کی توہین کیا جائے، وہ کیسا بندہ ہے قرآن کو ماننے والا؟ قرآن کو ماننے والا، قرآن سے بات کرنے والا، وہ تو بادب ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کو چوم کے آپ اس کی توہین کریں، قرآن کا انکار کر دیں، تو ایسے قرآن پڑھنے والے کا کیا فائدہ؟ عوام کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اس نے خود کہا ہے، ہم نے دکھایا، مزید آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور بعد میں کہتا ہے کہ نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکاری جو کافر نہیں ہے۔ تو آپ جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جناب وہ قرآن پڑھتا ہے، اس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر قرآن پاک پڑھ کے اور بعد میں قرآن کا منکر ہو جائے، ذرا دیکھ لیں آپ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے۔ اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں۔ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا وہ۔ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا پہلے کلمے میں کیا کہا اس نے؟ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قرآن سے ثابت ہے۔ اب دوسرے میں کیا کہا کہ اگر ان کا انکار بھی کر لے تو کافر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے کلمہ میں لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابو بکر ولی اللہ نہیں پڑھا۔ کتنی بڑی اس کی جہالت ہے، جب ہم کسی کو مسلمان کرتے ہیں اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں، اس کے بعد ہم سمجھاتے ہیں کہ قرآن پر آپ نے عمل کرنا ہے، قرآن کو آپ نے ماننا ہے، قرآن کا انکار کرو گے کافر ہو جاؤ گے، قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی انکار کرو گے کافر ہو جاؤ گے۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت کا اس نے انکار کر دیا جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت ثابت ہے، اور اس کے مرزا کے چیلے اس کا دفاع کرتے، جناب کئی ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو نہیں مانا۔ بے وقوف لوگوں، یہ خلافت کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ان کی صحابیت کی، ان کی ذات کی بات ہو رہی ہے۔ جنہوں نے خلافت کا انکار کیا تھا یا کچھ عرصہ بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے آپ کو صحابی ہونے کا انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے کہ ابو بکر صدیق صحابی نہیں ہے، انہوں نے قرآن کا انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے ان کی ذات کا انکار نہیں کیا تھا۔ یہ تو ان کی ذات کا انکار کر رہا ہے، کہتے ہیں ہم نے کلمے میں ابو بکر ولی اللہ تھوڑی پڑھا ہے، بس کلمے میں جن چیزوں کو آپ نے پڑھا ہے ان کا اگر انکار ہوگا تو پھر کافر ہوگا، اسلام سے نکلے گا، ادروائز نہیں نکلے گا، پھر تو قادیانی بھی نہیں نکلیں گے جناب، وہ بھی تو کلمہ یہی پڑھ لیتے ہیں۔ اب آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں، یہ تو قرآن میں یہ اس کا کام ہے، بلکہ کہتا ہے کہ عام آدمی کے سامنے قرآن پڑھنا ایسے جیسے فرنچ زبان میں گالیاں نکالنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ عام آدمی قرآن سنتا ہے، اسے سرور ملتا ہے، قرآن پاک کو سنتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ عام آدمی کے سامنے قرآن پاک پڑھنا اس طرح جیسے فرنچ زبان میں گالیاں نکالنا، یہ قرآن کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہی کہتا ہے کہ جناب قرآن اگر سمجھنا ہے تو انگریزوں سے، جو انگریز سمجھتے ہیں نا بس وہ قرآن کا معنی مفہوم معتبر، کسی مسلمان کا معنی مفہوم معتبر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور حدیث، ایک ایک حدیث پہ اس نے 7 جھوٹ بولے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی توہین کی ہے، آپ علیہ السلام کو فرمان ہے اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، اس نے عزت کی بجائے ان کی توہین کی ہے۔ دیکھیں 7 جھوٹ اس نے ایک حدیث پر بولے ہیں۔ 6488 صحیح مسلم، عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان لڑائی ہوئی، خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں نکالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں فرمایا اوے خالد میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ خالد صحابی نہیں تھا، خالد صحابی تھا اس وقت جب اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا عیاشی اور نہ قبول کرنا پھینٹی، یعنی اسلام کا اچھا دور آ گیا تھا صلح حدیبیہ کے بعد، اور عبد الرحمن بن عوف نے تو مارے کھائی ہوئی تھی مکی دور میں۔ فرمایا اب تم اے خالد تم
اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خراب کر دو. ان لوگوں نے میرا اس وقت بات ساتھ دیا ہے کہ ان کے 600 گرام کو ایک مد اس کے آدھے کو تم نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے تو مارے کھائی ہیں میرے ساتھ. تم تو اچھے وقتوں میں ساتھ اٹیچ ہوئے. آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور آپ فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 6488 نمبر حدیث. اس سے آپ کو معاملہ اور کلیئر ہوگا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے مسلمان ہیں. حضرت خالد ابن ولید بعد میں مسلمان ہوئے صلح حدیبیہ کے بعد. فتح مکہ سے پہلے ہوئے لیکن صلح حدیبیہ کے بعد. عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف کو ایک دفعہ جذبات میں آ کے کوئی جھگڑا ہوا تو گالی دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت پہنچی. صحیح مسلم 6488. آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کر ڈانٹا اور کہا خالد اب تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہو گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے. تو حضرت خالد نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے. آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو ڈانٹ کر کہا کہ خالد تم اب بعد میں مسلمان ہونے والے یعنی جو لوگ ہو. صحیح مسلم 6488. ایک مرتبہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا بحیثیت انسان. تو سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ڈانٹا اور فرمایا خالد میرے صحابہ کو گالی مت دو. یہ مسلم شریف میں پوری حدیث ہے 6488 کہ حضرت خالد ابن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی. کوئی جھگڑا ہوا تو حضرت خالد ابن ولید بھی صحابی تھے, عبد الرحمن بن عوف بھی صحابی تھے. عبد الرحمن بن عوف اس وقت صحابی تھے جب صحابیت کا مطلب مار کھانا تھا, اور خالد ابن ولید اس وقت صحابی ہوئے جبکہ کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا. صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو تو ایک عرب کے لوگوں پہ غلبہ نصیب ہو گیا تھا. تو نبی علیہ السلام نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. تو صحیح مسلم میں 6488 نمبر حدیث ہے جو پورا کانٹیکسٹ ہے. یہ آپ نے کہاں فرمایا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف اور خالد ابن ولید کی لڑائی ہو گئی. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں نکال دی. صحیح مسلم 6488. آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور آپ فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. آپ فرمایا اب تم لوگ بعد میں کلمہ پڑھ کے میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہو. حالانکہ انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ اسی بھی تے آئی ہیں پاوے تھوڑے درجے دیں, نہیں کہا. جی دوستو آپ نے دیکھا اس کے 7 کلپ ہم نے آپ کو دکھایا اور 7 کلپس میں اس نے 7 جھوٹ بولے ہیں آپ علیہ السلام پر. آپ کو ہم نے 7ویں حدیث بھی دکھائی. کیا اس میں ہے کہ اوے خالد, یہ بھی آپ علیہ السلام پر اس نے جھوٹ بولا. آپ علیہ السلام نے بلا کر اس سے ڈانٹا, یہ بھی اس نے جھوٹ بولا. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تم بعد میں مسلمان ہونے والے ہو, یہ بھی اس نے جھوٹ بولا. اوے خالد تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر لو میرے صحابہ کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے, یہ بھی اس نے جھوٹ بولا. تم بعد میں مسلمان ہونے والے, تم میرے پہلے والے مسلمانوں کو تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو, یہ بھی اس نے جھوٹ بولا. اور انہوں نے میرے ساتھ مارے کھائی ہیں. یہ 7 جھوٹ ہیں جو اس حدیث پر اس نے باندھے ہیں, بلکہ نبی علیہ السلام پر باندھے ہیں. تو یہ ہیں وہ جناب مرزا صاحب جو قرآن اس طرح پڑھاتے ہیں اور حدیث اس طرح پڑھاتے ہیں. ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. یہ فراڈ کرتا ہے, یہ دھوکہ دیتا ہے قرآن کے نام پر عوام کو. کہتا اللہ کے ولی ہمیں قرآن سے دور کرتے, منع کرتے. جھوٹے انسان, کس اللہ کے ولی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھو؟ اللہ کے ولیوں پر جھوٹ باندھتے ہو, علماء پر جھوٹ باندھتے ہو. اور تمہارا قرآن کا حال کیا ہے؟ تم خود قرآن کے منکر ہو اور خود اپنے آپ کو کافر بنا دیا. ایک طرف کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثابت قرآن سے ثابت, وہ ثابت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 40 سے, لیکن تم اب اس کا انکار کر رہے ہو. اب تو تم خود قرآن کے منکر ہو گئے ہو. تو قرآن کا منکر دوستو وہ آپ کو اچھی راہ پر نہیں لے جائے گا, وہ آپ کو گمراہ کرے گا, وہ آپ کو ایک ایسی وادی میں لے جائے گا جہاں آپ نکل نہیں پائیں گے. آپ گستاخ بن جائیں گے اللہ کے, اللہ کے رسول کے, صحابہ کے, اولیاء کرام کے, علماء کے. پھر آپ کے پلے کچھ نہیں رہے گا. اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کیجئے.
ایسے شریروں سے اپنا دامن چھڑائیے، اللہ کریم آپ کو دونوں جہاں میں خوش نصیب فرمائے اور ایسے شریروں سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔